بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ ٹوڈے از our ٹاپک آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ Pakistan came into being on 14th August 1947. At the time of creation of Pakistan, there was no any constitution in Pakistan. So Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayhi enforced All Indian Act 1935 with certain amendments in the country. The first Prime Minister of Pakistan, Nawabzada Liaquat Ali Khan Rahmatullah Alayhi, present on the objective resolution in the first Constitutional Assembly, which was passed on March 12, 1949۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کے بعد مملکت خدا داد پاکستان کا نظام چلانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آئین موجود نہیں تھا، لہذا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انڈین ایکٹ 1935 میں کچھ ترامیم کے بعد اسے ملک پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مملکت کے کاروبار کو مملکت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لہذا فرسٹ پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد جو ہے اسے پہلی آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا، جو کہ 23 مارچ 1949 میں یہ منظور کر لی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سائلنٹ فیچرز آف دی آبجیکٹو ریزولوشن۔ فرسٹ آف آل، sovereignty of Allah. Sovereignty belongs to Allah alone, but He has delegated into the state of Pakistan and through its people to be exercised as sacred trust with the limits imposed by Him۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ لکھ دیا کہ حق حاکمیت اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے یہاں پر جو نظام چلانے کا حق ہمارے حکمرانوں کو دے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عنایت کردہ ہے۔ یہ اس کی ذاتی ملکیت اور ذاتی یہ رجیم مطلب اس کی ذاتی نہیں ہے، لہٰذا جو بھی حکمران یہاں پہ ہوگا اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور عوام دونوں کے سامنے جواب دہ ہوں۔ سیکنڈ ون، اسلامک ڈیموکریسی۔ State will exercise its power and authority through the elected representative of the people, and Islamic democracy will be exercised in the country۔ ملک میں اسلامی جمہوریت کا آغاز کیا جائے گا، نفاذ کیا جائے گا، اور ملک کا نظام عوامی منتخب کردہ نمائندگان چلائیں گے۔ کوئی بھی ریاستی ادارہ یا اس کا سربراہ ملک کا نظام نہیں چلائے گا۔ آمریت یہاں پہ رائج نہیں کی جائے گی، بادشاہت رائج نہیں کی جائے گی، بلکہ جمہوریت رائج کی جائے گی۔ جمہوریت کو بھی اسلامی رنگ دیا جائے گا۔ اسلام کے مطابق جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے اسے یہاں پہ اپلائی کیا جائے گا۔ نیکسٹ ون، اسلامک پرنسپلس۔ The Islamic principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice shall fully be followed۔ ملک میں اسلامی اصول اور ضوابط کو باقاعدہ طور پہ فالو کیا جائے گا۔ یہاں پہ جمہوریت، آزادی، برابری، مساوات، سوشل جسٹس، معاشرتی عدل و انصاف رائج کیا جائے گا۔ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہوگا۔ Islamic way of living: the Muslims shall be enabled to live individually and collectively in accordance with the teaching of Quran and Sunnah۔
اسلامی طرز حیات کو اپنایا جائے گا۔ ہر مسلمان جو ریاست میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اس پہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرے گا، اور اس کو ٹیچ کیا جائے گا اسکول لیول پہ، مدرسہ لیول پہ، کالج لیول پہ۔ یہ بچوں کو ہم اسلامی حیات کے مطابق اسلامی طرز حیات کو سکھانے کی طرف لے کے جائیں گے۔ پروٹیکشن ٹو مائنورٹیز: adequate provisions shall be made for the minorities to to profess, propagate and practice their religion and develop their culture and traditions. اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ویژن دیا تھا، اس کے مطابق قائد اعظم نے یہ فرما دیا تھا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ رہنے والی جو مائنورٹیز بھی ہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، ان کا بھی پاکستان پہ، ریاست پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کا حق ہے، لہٰذا انہیں آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے کلچر اور ٹریڈیشنز کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ حکومت اور ریاست انہیں پروٹیکٹ کرے گی۔ الحمدللہ ہم یہ بات دنیا میں بتانے کے قابل ہیں، دنیا کو یہ بات سمجھانے کے لیے قابل ہیں۔ اکا دکا واقعات کے باوجود پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس نے مکمل طور پہ اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے، انہیں پروٹیکٹ کیا ہے اور انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ Federal form of government: Pakistan shall be a federation in which province will enjoy authority within the constitutional limits. ملک میں وفاقی نظام حکومت رائج کیا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق اپنے اختیارات کا استعمال کریں گی۔ کوئی بھی صوبہ دوسرے صوبے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اور ریاست کے معاملات میں، وفاق کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اسی طرح وفاق ڈائریکٹ کسی بھی صوبے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ون، فری جوڈیشری: جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ول ورک وداؤٹ اینی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پریشر۔ آزاد عدلیہ کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ملک میں نظام عدل کو بحال کیا جائے، نظام عدل کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جایا جائے، اور عدالت کسی بھی پولیٹیکل اور معاشی، سیاسی اور معاشی پریشر کے بغیر کام کرے گی۔ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ریاستی ادارے، حکومت یا کسی شخصیت کا پریشر نہیں لے گی، بلکہ ہر فیصلہ آئین اور قانون کی روح سے ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹس: فنڈامنٹل رائٹس آف فریڈم، ایکویلٹی اینڈ پراپرٹی، ایکسپریشن آف تھاٹس، بلیف، ورشپس اینڈ ایسوسیشن شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل دی سٹیزن آف پاکستان۔ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں، جس میں آزادی، برابری، مساوات، جائیداد کی خرید و فروخت، آپ کا مذہب، عقیدہ، ایسوسیشن مطلب کسی بھی پارٹی میں جانا، سیاسی یا معاشرتی پارٹی کو جوائن کرنا یا اپنی پارٹی قائم کرنا، یہ آپ کو آئین پاکستان کے مطابق آزادی ہوگی۔ یہ ریاست گارنٹی کرتی ہے، ہر شہری کا یہ حق جو ہے یہ ریاست تسلیم کرتی ہے۔ نیکسٹ، protection of boundaries of Pakistan: protection of water, land and air boundaries will be protected. It will be the responsibility of the government to take suitable steps for this purpose. ملک کی جغرافیائی حدود اور ملک کی سالمیت اور سلامتی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ملک کی سلامتی اور سالمیت ہر حال میں مقدم رکھی جائے گی۔ پاکستان کی زمینی سرحد، فضائی حدود
اور سمندری حدود کا تحفظ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہر حکومت اس کے لیے سوٹیبل سٹیپس لے گی۔ اس کے لیے جو بھی سٹیپس اسے لینا پڑیں ملک کے دفاع کے لیے، ہر وہ کام حکومت کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور سلامتی پر آنچ نہ آئے۔ Source of law. It was mentioned in the objective resolution that source of law in Pakistan is Holy Quran and Sunnah. No law can be formed in the Pakistan which against Holy Quran and Sunnah. ملک میں سورس آف لا، ذرائع جو ہیں قانون کے، وہ قرآن اور سنت سے لیے جائیں گے۔ کوئی بھی قانون ملک میں آئین میں اسلام اور قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی قانون اسلام اور قرآن اور سنت کے منافی ہوگا تو پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے امینڈ کیا جائے اور اسے ختم کیا جائے۔ Development of background areas. It was mentioned in the objective resolution in 1949 that remote or backward areas should be developed equally to other development areas of the countries. ملک میں جو آپ کے غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں انہیں ترقی دی جائے گی، انہیں ترقی کے برابر مواقع دیے جائیں گے، اسی طرح ان پہ کام کیا جائے گا جیسے ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں میں کیا جا رہا ہے، اور اسی رفتار سے انہیں ڈیولپ کیا جائے گا۔ Answerable government. It was mentioned in the objective resolution in that Pakistan would be free and independent state. Government of the Pakistan will be bound to make the decision according to the public opinion and answerable to the people. اس بات کو انشور کیا گیا اور اسے مینشن کر دیا گیا آبجیکٹو ریزولوشن میں، کیونکہ پاکستان فری اور انڈیپینڈنٹ، آزاد اور خود مختار ریاست ہے، لہٰذا حکومت جو ہے یہ اب باؤنڈ ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن پبلک اوپینین کے منافی نہیں لے گی، کوئی بھی فیصلہ عوامی رائے کے مخالف نہیں کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے یہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ Democratic system of government. In 1949, it was declared that democratic system of government will be established in the Pakistan according to the Islamic concepts. ملک میں جمہوری نظام کو رائج کر دیا گیا ہے، اور کوئی بھی نظام ملک میں جمہوریت کے خلاف نہیں جائے گا، اور جمہوریت بھی اسلامی کنسیپٹ سے، اسلامی نقطۂ نظر سے اپلائی کی جائے گی۔ جمہوریت میں اسلام کے قوانین اور اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے گا، اور ملک میں جمہوری نظام میں حکومت قائم کیا جائے گا، جمہوریت کے مطابق ملک کا نظام چلے گا۔ National development. It was also declared in 1949 that the people of Pakistan will be completely independent. Government should provide equal opportunities to the people for economic and social development of the people. Government will take all possible steps in this regard. قومی ترقی کی طرف توجہ دی جائے گی۔ یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ملک میں ہر شہری جو ہے یہ آزاد ہے، خود مختار ہے، حکومت تمام ایسی اپرچونٹیز یہاں پہ اویل کرے گی جس سے ملک میں معاشی اور معاشرتی نظام جو ہے یہ بہتر بنایا جا سکے، اور ملک میں ایسے تمام پاسبل سٹیپس جو ہیں یہ حکومت لے گی جس سے قومی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکے اور قومی ترقی جو ہے اسے انشور کیا جا سکے۔ Importance. The objective resolution is
one of the greatest steps after independence, the Pakistan Objective Resolution established of Pakistan has been achieved by the Muslim of South Asia through resolution. बिलाशुबा क़याम पाकिस्तान के बाद ये रियासत की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ये करारदाद जो है ये हमेशा एक यादगार और अचीवमेंट और ये एक बुनियादी ज़रूरत की तहत इसे याद रखा जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसे हमने हर आइन में अब शामिल रखा है। ये लिहाजा ये हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारी आइनी जो काम था ये उसकी पहली हमारी अचीवमेंट थी, पहली जीत थी, हम पहली स्टेज पे पहुंचे थे। लिहाजा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन पाकिस्तान। Second, the objective resolution has attained the status of Magna Carta in the constitutional history of Pakistan. It was included as preamble in all the three constitutions, and its Islamic principles were incorporated in all the constitution of Pakistan. इसे हमने मैग्ना कार्टा बुनियादी दस्तावेज़ की हैसियत से हर आइन में शामिल रखा है। 1956, 1962 और 1973 के आइन का ये हिस्सा है। इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थर्ड है जी, द अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड द representative of Muslim to adopt the golden principle of democracy instead of uh, theocracy. Theocracy. Instead of theocracy, they built up on Islamic State above all the geographical, racial, and national limits. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये मुसलमानों के लिए सुनहरे असूल जो है उन्हें राइज करने का ज़रिया है। हुकूमत का निज़ाम डेमोक्रेसी जमहूरियत पर होगा। थियोक्रेसी मतलब हम मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह जो हमारी जियोग्राफिकल और नेशनल लिमिट्स है उसका ख्याल रखते हुए कोई भी आइन या कानून बनाया जाएगा। Fourth, in 1985, President General Ziaul Haq made it permanent part of Constitution by an amendment in Constitution. 1985 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आईने पाकिस्तान 1973 का हमेशा के लिए हिस्सा बना दिया गया। ये काम प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के दौर में किया गया और इसकी जो अचीवमेंट जो है ये या इसका जो सेहरा है ये ज़ियाउल हक के सर पे है। उन्होंने इस काम को अपने बिहाफ पे किया। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिजेक्ट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ circumstances in the country which were present at that time and clarified that Pakistan will be an Islamic state. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जितने भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी थीरीज चल रही थी उन्हें रिजेक्ट किया और हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। सिक्स, in objective resolution it was declared that minorities should be protected in Pakistan. हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक तमाम मिनॉरिटीज़ को जहाँ पे रहने वाले तमाम अक़लियतों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का वादा किया जो कि किसी भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमने पाकिस्तान में तमाम मिनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ दिए और उन्हें प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम हुकूमत के ज़िम्मे लगा दिया। Conclusion. Objective resolution was the first step toward Islamization in Pakistan. No doubt objective resolution has a great importance in the constitutional history of Pakistan because all the questions relate to the rights of the
minorities, basic rights of the people, and natural of constitution were described its objective resolution. बिलाशुबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसे बुनियादी हैसियत हासिल है, और हमने पहला जो स्टेप लिया था इस्लामाइजेशन की तरफ जाने का, वो बिलाशुबा करारदाद मकासद थी। ये दो अजीम रहनुमाओं का विजन था जिसे हमने आइनी तौर पे मुल्क में राइज करने का ऐलान किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जो विज़न कौम के लिए रखा, उसके मुताबिक हमने मुल्क को इस्लामाइजेशन की तरफ ले जाने की बात की, और मुल्क में तरक्की और खुशहाली की राहें हमवार करने के लिए एक आइनी मसवदा तैयार किया, और उसी के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाने का इहादा किया। लिहाजा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।